ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فاطمہ شیئر کر رہی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، آپ سے آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک کہانی شیئر کی تھی اپنے بھائی کی۔ میرا بھائی جس کو ایک چڑیل نے حملہ کر کے اندھا کر دیا تھا۔ ہم لوگ بہرا کے رہنے والے ہیں اور میرے بھائی شہزاد پر چڑیل نے حملہ کیا تھا۔ تھوڑا سا ریفرنس اس سٹوری کا آپ کو دوں گی کہ کس طرح سے وہ ایک پرانے سٹور کہہ رہی ہوں، پرانا سا ایک ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی خالی جیسے آپ کہہ لیں کوئی پلاٹ تھا، لیکن اس کی 4 دیواری کی گئی تھی۔ وہاں پر ایک پرانا لوہے کا شیڈ لگا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی کی اپنی ورک شاپ تھی، تو گرمی کا ہی شدید موسم تھا، تو چھاؤں کے لیے اس کے ذہن میں اس شیڈ کا خیال آیا اور وہ شیڈ اتارنے کے لیے جب اس خالی پلاٹ میں گیا، دوپہر کا ٹائم تھا، وہاں سے جب وہ شیڈ اتار رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ اس پورے پلاٹ میں شدید آندھی آنی شروع ہو گئی۔ اتنی شدید آندھی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز اڑ جائے گی۔ اسی وقت وہ شیڈ ابھی اس نے اتارا، جیسے کیسے کر کے اتار کے وہ گھر تک لے کر ہی پہنچا تھا کہ آ کر جب وہ کمرے میں بیٹھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹرز کو دکھانا چاہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک مولوی صاحب ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، ان سے ہم لوگوں نے قرآن پاک بھی پڑھا تھا، ان کو بلایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق نے حملہ کیا ہے، کسی چڑیل پچھل پیری نے حملہ کیا ہے۔ پھر دن گزرتے گئے، اس کی آنکھیں مکمل طور پر اندر سے زخمی ہو گئی تھیں اور وہ مخلوق باقاعدہ حاضر ہو کر اس کے پاس بیٹھ کر روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم نے وہ جو شیڈ اتارا ہے وہ ہمارا گھر تھا، اس کے نیچے آ کر میرے بچے مر گئے ہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد ہم لوگ بڑی کوشش کرتے تھے اپنے بھائی کو ڈاکٹرز کے پاس لے کر جا سکیں، لیکن وہ مخلوق ہمیں ڈاکٹرز تک نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر جیسے کیسے کر کے ہم ڈاکٹرز تک پہنچ بھی جاتے تھے تو ڈاکٹر ڈیٹ دے کر، ٹائم دے کر آپریشن نہیں کر پاتے تھے۔ کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت پڑتی تھی کہ ڈاکٹر آپریشن کر ہی نہیں سکتے تھے اور ہم لوگ 2 دن ہسپتالوں میں دھکے کھا کر واپس آ جاتے تھے۔ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کروائے تو پتا چلا کہ وہ چڑیل میرے بھائی کے اوپر تھی اور اس کو جانی نقصان بھی پہنچانا چاہتی تھی۔ میرا بھائی جو مکمل طور پر ایک تندرست انسان تھا، سب کچھ دیکھ سکتا تھا، اس کی بینائی جا چکی تھی۔ ایک آنکھ تو بالکل ضائع ہو چکی تھی اور ایک آنکھ سے ہلکے پھلکے جھرنے دکھائی دیتے تھے۔ بظاہر آنکھیں ٹھیک تھیں، لیکن اندر سے ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا، اسلام آباد کے ڈاکٹر نے، کہ اندر سے ان کی آنکھوں کے نور اور جتنا بھی ان کی آنکھوں کے ٹیشوز ہیں وہ سارے پھٹ چکے ہیں۔ اتنی بری طرح سے ان کی آنکھیں اندر سے زخمی ہیں۔ ہم لوگوں نے روحانی علاج کروانے شروع کیے تو اس نے اس قابل میرے بھائی کو چھوڑا کہ یہ علاج کروا سکے۔ میرا بھائی جب بھی ہم سب میں بیٹھتا تھا تو ایک دم بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا تھا اور عجیب و غریب نام لیتا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کا رنگ جو ہوتا تھا وہ مکمل طور پر سفید ہو جاتا تھا، کبھی کبھی آئی بال کا کلر بھی سفید ہو جاتا تھا اور وہ اپنا پورا سر اپنی ٹانگوں تک لے جاتا تھا، پاؤں تک لے جاتا تھا، گھنٹوں اسی پوزیشن میں بیٹھا رہتا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، صرف چائے پیتا تھا۔ اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسی دوران میرے بھائی نے چھت کا ایک مخصوص کمرہ چن لیا۔ اس کمرے میں وہ روشنی نہیں ہونے دیتا تھا، اس کمرے میں وہ اکیلا اندھیرا کر کے، بغیر فرنیچر کے، بغیر پنکھے کے، اتنی شدید گرمی میں اندھیرے کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، کبھی عورت کی آوازیں، کبھی بچے کی آوازیں، کبھی مرد کی آوازیں۔ بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے بھائی کے بیوی بچے بھی روتے تھے اس کو دیکھ دیکھ کے، بچے پاس نہیں تھے جا سکتے اس کے، ہمیں خوف آتا تھا یہ نقصان نہ دے دے۔ پھر بھائی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ عورت میرے پاس آتی ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے، وہاں پر اس کا بہت بڑا گھر ہے۔ ان باتوں کو بھی تقریباً 2 سال گزر گئے۔ ہم نے اس کے آنکھ کا آپریشن بھی کروایا، اس کو نقلی آنکھ بھی لگوائی کہ اس کو نظر آنے لگ جائے، لیکن وہ بھی کارآمد نہیں بیٹھی۔
2 ماہ کے بعد وہ آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ اب اس کی ایک آنکھ میں بالکل بہنائی نہیں ہے اور ایک آنکھ سے ہلکے پھلکے وہی جھرنے سے نظر آتے ہیں کہ سامنے سے کچھ گزر رہا ہے یا سامنے کچھ ہے۔ ابھی بھی وہ کبھی کبھار گر جاتا ہے اور چیزوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اب اس کی ورک شاپ تو ہم نے بند کروا دی کیونکہ وہاں وہ جا نہیں سکتا تھا، ہم نے ورک شاپ بیچ دی۔ پھر اس کے بعد اس کو گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی جیسے ایک چھوٹا سا سٹور چیزوں کا اور دودھ دہی کی دکان بنا دی۔ وہاں پر اس نے کچھ بیٹھنا، کام شام کرنا شروع کیا۔ کبھی اس کی مسز چکر لگا لیتی تھی، میری امی چکر لگا لیتی تھی، کوئی بھائی چکر لگا لیتا تھا۔ ہمیں یہ تسلی تھی کہ گھر میں ہی ہے، لیکن اس کی بہنائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس کو نظر نہیں آتا، لوگوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا، چیز لے جاتے تھے اس کے پاس سے باتیں کر کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پیسے دے کر گئے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، یہ سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، وہ مخلوق ابھی بھی اس کے پیچھے ہے۔ بہت بڑے بڑے عامل حضرات کے پاس بھی گئے، کچھ عرصے کے لیے چھوڑتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔ رات 9 بجے کا ٹائم تھا، گرمیوں کا ہی موسم تھا، تو ہم لوگ بس اس کی دکان بند ہی کروانے لگے تھے، تو وہ ضد کر رہا تھا کہ بھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی میں نے بند نہیں کرنی۔ ہم لوگ گھر کے اندر ہی تھے، ساتھ ساتھ آ کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ اب بند کر دیتے ہیں دکان، تم کھانا کھا لو۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آئے تو وہاں پر نہیں تھا۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ وہ کہاں پر گیا، پورا گھر چھان مارا، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب باہر گلی میں جا کر پوچھنا چاہا تو گلی کے کونے پر 1-2 لڑکے کھڑے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے ہفرا تفری دیکھی، ہم نے پوچھا کہ ہمیں شہزاد کہیں نہیں مل رہا، تو انہوں نے یہ بتایا اس کو ابھی ایک عورت، اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اپنے ساتھ لے کر وہ سامنے والی گلی میں گئی ہے۔ اب وہ جو سامنے والی گلی تھی اسی میں وہ خالی پلاٹ تھا جس کی 4 دیوار تھی، جہاں سے اس نے شیڈ اتارا تھا، اور اس کی پچھلی سائڈ پر قبرستان بھی ہے، علاقے میں ہی قبرستان ہے۔ ہم لوگ بھاگے اس طرف، ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ پلاٹ کا دروازہ باہر سے تو بند تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزاد جو تھا چلا رہا تھا، ہنس رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک بھیانک منظر تھا، گھپ اندھیرا، قبرستان کے ساتھ والی دیوار میں، یعنی پلاٹ میں وہ قبرستان کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرف قبریں تھیں، اس طرف یہ بیٹھا ہوا تھا اور عجیب و غریب زبانیں بول رہا تھا۔ میرے بھائی بھی آ گئے، انہوں نے وہ پلانگ کے اندر گئے دیواریں، ہم لوگوں نے باہر اینٹوں پر کھڑے ہو کر اندر شور مچانا شروع کیا کہ باہر ہے۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آگے مت آؤ، یہاں پر بچے بیٹھے ہیں۔ جس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر بچے بیٹھے ہیں، اور وہاں پر وہ عورت کھڑی ہے، اس نے وہی مردہ بچہ اٹھایا ہوا ہے جو اس شیڈ کے نیچے آ گیا تھا، وہ ابھی بھی اس کے پاس ہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہے۔ یہ باتیں سن کر ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اسی لمحے ہم لوگوں نے وہ شیڈ واپس رکھوا دیا تھا، کیونکہ وہ عامل جو تھے، ایک عامل نے ہمیں کہا تھا کہ یہ خود جیسے کیسے چلتا ہے، ٹٹولتا ہے، جو بھی ہے، یہ خود وہاں پر شیڈ رکھ کے آئے گا تو یہ مخلوق کچھ اس کی جان بخش دے گی، ورنہ وہ اس کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ اس شیڈ کے پاس جیسے کسی نے اس شیڈ کے اوپر ہاتھ مارنے شروع کر دی ہوں، اس شیڈ کے اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگی جبکہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شیڈ کے پاس 3 کالے رنگ کی بلیاں نمودار ہو گئیں۔ وہ بلیاں شیڈ کے پیچھے سے نکلی یا پتہ نہیں کیسے ہیں، یا کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ اتنی خوفناک بلیاں تھیں، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے ان کی آنکھوں میں انگارے ہیں۔ 2 بلیوں کی آنکھیں ایسے تھی جیسے ان میں انگارے ہیں، اور ایک بلی کی آنکھیں ایسے تھی جیسے بالکل سفید کلر کی آنکھیں ہیں۔ وہ بالکل چپ چاپ سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور باقی کی جو 2 بلیاں تھیں وہ کبھی شیڈ کے اوپر چڑھتی تھیں، کبھی کھیلتی تھیں، کبھی ٹکریں مارتی تھیں۔ عجیب و غریب منظر تھا۔ جب وہ بلیاں ظاہر ہوئیں تو شہزاد نے بھی، میرے بھائی نے بھی بلی کی آواز نکالنی شروع کر دی۔ وہ اتنی بھیانک آوازیں بلی کی نکال رہا تھا کہ خوف آ رہا تھا۔ میرے بھائی اس کو کھینچ رہے تھے کہ اٹھو یہاں سے، گھر چلو، مگر وہ کسی کے نہیں سن رہا تھا۔ اس وقت اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہو گیا، نہ کسی کی سن رہا تھا، نہ وہاں سے اٹھ رہا تھا۔ تبھی اس نے اٹھ کر بھائی سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگتا بھاگتا اس شیڈ کے پاس جا کر زمین پر لیٹ گیا۔ جیسے وہ اس شیڈ کے پاس جا کر زمین پر لیٹا تو وہ جو 3 بلیاں تھیں
دو اس کے پیروں کی طرف، ایک اس کے سر کی طرف آ کر بیٹھ کر بولنے لگ گئی۔ وہ اتنی بھیانک بلیاں آوازیں نکال رہی تھی کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، یہ بلیاں تو رو رہی ہیں۔ چوتھی آوازیں وہ بھی نکال رہا تھا۔ میرے بھائی نے جیسے جا کر ان بلیوں کو بھگانا چاہا، ان میں سے ایک بلی نے باقاعدہ میرے بھائی پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ جب میرے بھائی نے آیت الکرسی پڑھی اور سگریٹ سلگائی، وہ بلیاں اسی شیڈ کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ اس شیڈ کے پیچھے کوئی بلی نہیں تھی۔ جیسے وہ بلیاں غائب ہوئی، شہزاد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چلو گھر چلتے ہیں، مجھے گھر لے کر جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کو جیسے کیسے کر کے گھر لے کر آئے۔ جیسے ہم اس کو گھر لے کر آئے، اسی پلاٹ سے پھر سے بلیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہمارے باہر نکلتے ہی جیسے وہ بلیاں پھر وہاں پر آ گئی۔ گھر لے کر آئے، اس سے پوچھا کہ تم شاپ سے اٹھ کر کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں شاپ پر بیٹھا تھا تو ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس عورت نے ایک دم میرے قریب آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مجھے سب نظر آنے لگ گیا۔ اس نے مجھے کہا چلو میرے ساتھ اپنے گھر چلتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا نہیں۔ وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی تھی۔ اس کا چہرہ بہت کالے رنگ کا تھا، کالے رنگ کا ہی لباس تھا، اور جو بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا اس بچے کا رنگ بھی بہت کالا تھا، اور وہ بچہ ایسے طرح سے بالکل گل سڑ گیا ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور اس پلاٹ میں جا کر بٹھا دیا۔ وہاں پر اور بھی ڈھیر سارے بچے ہیں، 6-7 بچے ہیں وہاں پر۔ وہ بہت بھیانک ہیں، ان کے چہرے بہت خوفناک ہیں۔ کسی کے چہرے بہت لمبے ہیں تو کسی کے چہرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ ان کے جسموں پر بہت بال ہیں۔ وہیں پر بیٹھ کر وہ عورت بھی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں وہاں پر بیٹھ کر قبرستان بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، قبرستان میں بھی کھیلتے ہیں۔ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ جب تم لوگ آئے تو مجھے پھر سے سب کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ ہم لوگوں کے پاس بہت سے نمبر تھے، رابطہ کیا، ان کو ساری کاروائی بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق ابھی بھی اس کے پیچھے ہی ہے، اس نے کوئی تعویذ اتار دی ہے۔ ہم نے اس کے کپڑے چیک کیے، گلے میں تعویذ تھے وہ چیک کیے، اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے کب وہ تعویذ اتارا، یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو چلا کہ اس نے تعویذ اتار دی ہے۔ اب ہم لوگ پورے گھر میں تعویذ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا تھا یہ تعویذ حفاظت کا ہے، اور جب تک یہ تعویذ اس کے گلے میں رہے گا وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی، لیکن اگر یہ تعویذ اس کے گلے میں نہ ہوا تو وہ کسی بھی روپ میں آ کر، آپ گھر والوں کے روپ میں بھی آ کر اس کو لے جا سکتی ہے اور اس کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ ہم نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، کہیں تعویذ نہیں تھا۔ اس کے دھونے والے جو کپڑے تھے ان میں سے بھی ڈھونڈا، نہیں تھا۔ امی نے رونا شروع کر دیا۔ امی بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب ہم لوگ کیا کریں، رات کا ٹائم تھا، اب ہم لوگ سارے جاگ کر بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب۔ اس رات ہم سب نے کمروں میں اے سی تھے، کولر تھے، ان میں سونے کے بجائے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سبھی ایک ہی کمرے میں رات گزارتے ہیں، جو شہزاد کا کمرہ تھا۔ ہم لوگ سب اسی کے کمرے میں تھے کہ کہیں اٹھ کر باہر نہ جائے۔ 3-4 بار اس نے ضد کی کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے باتھ روم میں جانا ہے۔ باتھ روم میں لے کر جاتے تھے تو باتھ روم میں 10-15 منٹ لگا کر اندر سے ہنس کر باہر آ جاتا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے دکان کھول کر بیٹھنی ہے رات 2 بجے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس ٹائم دکان نہیں کھولنی، چلو اندر، ابھی یہ رات کا ٹائم ہے۔ اندر لے کر گئے۔ میرا بھائی جو تھا اس نے صبح اپنے کام پر جانا تھا، اس کی اپنی بھی شاپ تھی، وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ تو جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے گیا، 10-15 منٹ ہی گزرے، وہ بھاگا بھاگا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا گلی میں کوئی عورت شہزاد کو آوازیں دے رہی ہے۔ جب میں نے کھڑکی کھول کر دیکھنا چاہا تو وہ بہت زیادہ بھیانک عورت ہے، کالے رنگ کے لباس میں ہے، اس نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بالکل ہم لوگوں کی گھر کے کونے پر جیسے اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے اس کے نیچے کھڑی ہو کر شہزاد کو آوازیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی سے آ جاؤ، آؤ تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ ابھی تو وہ بار بار کہتا تھا میں نے جانا ہے، ہمیں بھی اس نے 3-4 بار کہا مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، کوئی گاہک آیا ہے دکان پر، اس نے کوئی چیز لینی ہے، بہانے بنا رہا تھا وہ۔ ہم لوگوں نے فوراً سے آیت الکرسی کا حصار کیا، قرآن پاک لا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تو جو ہی آیت الکرسی کا حصار کیا، قرآن پاک لا کر اپنے پاس رکھا، باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ پوری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزاری۔ رات کے پچھلے پہر میں وہ دوبارہ بھی آئی۔
دوبارہ سے پھر میرا بھائی سو گیا تھا جو گہری نیند میں، پھر بھاگا بھاگ آیا اور آ کر کہنے لگا اب وہ گھر کے پاس کھڑی ہو کر آوازیں دے رہی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اسی ٹائم ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بھی جیسے اینٹیں گر رہی ہیں، بھیانک آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی تیسری منزل کا جو چھت تھا اس کے آگے ایک گیٹ لگا ہوا تھا، اس گیٹ کو بھی کھٹکھٹا رہا تھا کوئی۔ بہت ڈراؤنی رات تھی اس خوفناک گلی کی وجہ سے۔ اس خوفناک گلی میں ہی وہ رہتی تھی اور وہی خوفناک گلی میں وہ جو پلاٹ تھا اس کا مسکن تھا، وہیں پر اس کا گھر بھی تھا۔ جیسے کیسے کر کے رات گزاری، صبح ہو گئی، آوازیں آنا بند ہو گئی، گلی میں چہل پہل ہو گئی۔ 7 بجے کے قریب ہم لوگ اس کو لے کر انہیں عامل کے پاس دوبارہ روانہ ہوئے۔ وہ ہمارے شہر میں نہیں تھے، شہر سے باہر تھے۔ وہاں پر اس کو لے کر گئے، انہوں نے پھر پڑھائی کی، پھر سے ایک تعویذ اس کے گلے میں دیا اور یہ کہا کہ اب اس تعویذ کے اوپر میں نے 7 گرہ لگا دی ہیں، اگر ان میں سے ایک گرہ بھی کھل گئی تو یہ تعویذ غائب ہو جائے گا، اور اگر یہ ایک گرہ بھی نہ کھلی تو وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتی کبھی بھی، اس سے دور ہو جائے گی، بس اس تعویذ کی حفاظت رکھنا۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج اس کے گلے میں تعویذ نہ ہوتا تو یہ کسی نہ کسی طرح سے گھر سے نکل جاتا اور پھر واپس نہ آتا، وہ جہاں پر بھی اس کو غائب کرتی۔ آج وہ بالکل مکمل طور پر اپنے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہی بچہ ہے جو شیڈ کے نیچے آ کے مر گیا تھا۔ اسی کو لے کر وہ آج بھی گلیوں میں گھومتی ہے اور اسی گلی میں کھڑی ہو کر روتی بھی رہتی ہے۔ علاقے کے کئی لوگوں نے اس کو عورت کے روپ میں بھی دیکھا ہوا ہے جو اسی گلی میں رہتی ہے۔ ہم لوگ وہ تعویذ لے کر واپس آ گئے، اس کی بڑی حفاظت کی ہم نے۔ اب اس بات کو بھی 7-8 ماہ گزر چکے ہیں، 9 ماہ کہہ لیں تقریباً، کیونکہ اب دوبارہ سے پھر سے گرمیاں آ گئی ہیں۔ ابھی بھی وہ تعویذ اس کے گلے میں۔ اس کے بعد ابھی تک وہ مخلوق ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، نہ اس نے اس کو آوازیں دی ہیں، نہ اس نے کہیں باہر جانے کا نام لیا ہے، بلکہ اب یہ خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہا کرو۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اس تعویذ کو کھول دوں، گلے سے اتار دوں، مجھے الجھن ہونے لگ جاتی ہے، لیکن جب تم لوگ قریب ہوتے ہو تو میں ٹھیک رہتا ہوں۔ اب اس کو ہلکا پھلکا وہی ایک آدھا جھرنا نظر آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی وہ دکان بھی بند کر دی، ختم کر دی، کیونکہ وہاں پر وہ اکیلا بھی بیٹھا رہتا تھا، وہاں سے وہ اکیلا وہ کسی روپ میں بھی وہ چیز آ کر اس کو لے جا سکتی تھی۔ سیکنڈ، اس پہ منافع کے بجائے نقصان ہو رہا تھا، لوگ اس کے اندھے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو پیسے نہیں تھے دیتے، اور اگر دیتے بھی تھے تو بہت کم دیتے تھے اور چیزیں زیادہ لے جاتے تھے۔ اب وہ گھر میں ہی ہوتا ہے۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ مخلوق دوبارہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی میرے بھائی کی، کیسے اس کی زندگی میں یہ حادثہ ہوا اور ایک ٹھیک ٹھاک تندرست انسان اتنی تکلیف میں آ گیا۔ کبھی بھی ان غیر میری مخلوقات کو اتنا ہلکا پھلکا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوتی یا اپنا افزائی نہیں کرتی۔ جہاں پر یہ رہتے ہیں، جہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، یہ وہاں پر کسی انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، ہم لوگ زندہ مثال ہیں اس کی۔ بہت ڈر لگتا ہے ابھی بھی، یہاں تک کہ میرے جو باقی بھائی ہیں 2، جب وہ کام سے واپس آتے ہیں رات کو دیر سویر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسی گلی سے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر وہ گلی ہے اور اس کے آگے سے گزر کر ہم لوگوں کا گھر آ جاتا ہے۔ تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ رات کو آ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ طور پر وہاں سے ایک عورت نظر آتی ہے، اس پلاٹ سے وہ رات کے ٹائم نکلتی ہے اور پوری گلی میں چکر کاٹتی ہے۔ بچہ اس نے اٹھایا ہوتا ہے، وہ روتی ہے، کبھی کھانا مانگتی ہے، کبھی دودھ مانگتی ہے، باقاعدہ نظر آتی ہے، ہوتی کالے رنگ کے لباس میں ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے۔ زیادہ تر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، سردیوں میں تو بہت زیادہ نکلتی ہے، گرمیوں کی جب بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ رات کے پچھلے پہر پہ ضرور نکلتی ہے۔ تو یہ کہانی تھی، میرے بھائی کے لیے دعا بھی کریے گا، اللہ اسے صحت دے اور وہ مخلوق دوبارہ اس پر حملہ ور نہ ہو سکے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، اللہ آپ کے بھائی کو صحت تندرستی عطا کرے، ان کی بنائی واپس آ جائے اور وہ مخلوق ان کو بخیر و عافیت چھوڑ دے، آمین۔ دوسرا یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، جس سے میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی، کوئی بھی پلاٹ خالی دیکھیں، کوئی بھی گھر ویران سنسان دیکھیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان نہیں رہتا، وہاں سے کچھ بھی مت لے کر آیا کریں، کتنی بھی ضرورت ہو،
کتنی بھی مجبوری ہو، آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں اور کوئی دیکھے گا نہیں، تو وہاں سے کوئی بھی چیز نکالنے سے اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے، جہاں پر انسان جگہوں کو ویران کر دیتے ہیں، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات جنات اپنا بسیرا لازمی کر لیتے ہیں۔ پھر اگر جنات والی جگہ سے ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ ان کا گھر کہاں پر ہے، ان کے بچے کہاں پر ہیں، وہ بیٹھے کہاں ہیں، وہ کھڑے کہاں ہیں، ہم لوگوں کی نظروں پر پردہ ہے ان کے لیے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کبھی نہ کرے کہ کسی انسان کے اوپر یہ وقت آئے، کسی انسان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ جنات اس سے ایسا بدلہ لیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگیں جو بھی چاہیے، وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا، چاہے دیر سے صحیح لیکن ضرور دے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmlik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے، گھروں کی چھتوں پر پلیز برڈز کے لیے پانی لازمی رکھیں، دانہ لازمی رکھیں، پودوں کو لازمی پانی دیں۔ کوشش کریں گلی میں کوئی مزدور کام کر رہا ہو، کوئی ایسا انسان کام کر رہا ہو، اس کو پانی سے پوچھیں، ثواب ملے گا۔ گرمی میں جتنا کسی کو پانی پلایا جائے اتنا ہی اللہ پاک آپ کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اچھی بات کو سننا چاہیے، اچھی بات کو ماننا چاہیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر ڈیلی آپ کو خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو لوگوں کی ہی آپ بیتیاں ہوتی ہیں، جن کو میں اپنی زبان میں نیریٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ میرے سٹوریز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور آگے ان کو شیئر بھی کیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں ضرور شیئر کیا کریں میرے ڈسکرپشن باکس میں جو ای میل آئی ڈی ہے nushinmlik57@gmail.com پر۔ میں آپ کو کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں رپلائی دے سکوں۔ سم ٹائم کچھ ایسا اسکیجول بزی ہوتا ہے کہ میں ہر میسج کا جواب نہیں دے سکتی، ہر کمنٹ کا جواب نہیں دے سکتی، تو میں لائک ضرور کر دیتی ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اور اب میرے چینل پر گرمیوں کی خوفناک کہانیاں چل رہی ہیں، سمر اسپیشل ہارر اسٹوریز جا رہی ہیں، ان کو انجوائے کرتے رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔